پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، قرآن کریم کا علم منتقل کرتے ہیں ہم تک، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن سے کیا کیا روشنی، درس اور ہدایت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ اعراف کی آیات 55 اور 56 پر بات کروائیں گے اپنے ایک خاص مہمان سے جو تشریف لائے ہیں ہانگ کانگ سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ اعراف میں، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کے آداب سکھا رہا ہے یا اعتدال سکھا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ تشریف فرما ہیں، تو ان میں ایک صحابی بہت زور زور سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم جسے پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، دعا مانگنی ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پکارو مجھ سے دعا مانگو، میں دعائیں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے وہ متکبر ہیں، میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ زمین کی اصلاح کب ہوئی تھی؟ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، اللہ ہی کو پکارو۔ دوبارہ بات، اللہ ہی کو پکارو، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ خوف کس چیز کا خوف؟ جہنم سے خلاصی کا خوف، کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم کی آگ میں ہم جائیں، اور طمع، اے اللہ ہم تو سے جنت مانگتے ہیں، ہماری شفاعت فرمائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہلیت ہم میں کیسے پیدا ہوتی ہے اس شفاعت کے حصول کی، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت کسے کہتے ہیں، محسنین کون ہیں، یہ بھی سوال ہم رکھیں گے، سیکھیں گے۔ ہانگ کانگ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم مفتی محمد شعیب صاحب سے۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک طویل عرصے سے ہانگ کانگ میں مقیم ہیں، اور جو ہانگ کانگ کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کے آپ پیش امام اور خطیب ہیں، فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی محمد شعیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ اعراف آیات 55 اور 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ '
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ محترم مفتی محمد شعیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ درست جواب 5 آیات۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 5 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922143427 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221433000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں ایک جملہ یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ یہاں جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ رب کو پکارو، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ رب کو پکارو، یعنی دعا مستقل مانگنے والی چیز ہے، گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ آداب دعا سکھا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت یہاں پر واقعتاً آداب دعا ہی سکھا رہے ہیں ایک بندے کو، اور اللہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں، میری سیاست میں، میری معاشرت میں، میری معیشت میں، میری گھریلو زندگی میں، میری پرسنل زندگی میں، میری کمرشل، میری بزنس ایکٹیویٹی، جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے میرے سے ریلیٹڈ جو بھی معاملہ ایک انسان کی ضرورت کا تھا، اللہ رب العزت نے اسے قرآن میں بیان فرمایا، اور قرآن اصول کی کتاب ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عبادت کے آداب بھی سکھائے کہ ایک مسلمان نے نماز کیسے پڑھنی ہے، ایک مسلمان نے روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، اور اس کی تشریح اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونے کے طور پر پیش فرما دیا۔ قرآن کی عملی تفسیر رسول اکرم ہے۔ قرآن کی عملی زندگی چلتی پھرتی معاشرے کے اندر ایک ایکٹیو صورتحال کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہوئے معاشرے کے اندر اگر رول ماڈل، اگر کوئی آئیڈیل اس دنیا کے اندر زندگی ہے، وہ یقیناً ہم سب کے آقا اور ہمارے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آئیے اس آیت کے اندر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ رب العزت دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے مانگو۔ پہلے تو فرمایا اپنے رب سے مانگو، یعنی میں وہ بادشاہ ہوں، میں وہ رب ہوں، میں وہ بادشاہ ہوں، میں وہ مالک ہوں جو تمہارے مانگنے سے اکتاتا نہیں ہوں، تمہارے مانگنے سے میں بیزار نہیں ہوتا ہوں، تمہارے مانگنے سے میں تنگ نہیں ہوتا ہوں، بلکہ میں وہ رب ہوں، وہ مولا ہوں، وہ داتا ہوں، جتنا مانگو گے میں اتنا خوش ہوں گا، جتنا مجھ سے پکار کرو گے، جتنا مجھ سے صدا دو گے، جتنا مجھے کہو گے، جتنا مجھے پکارو گے۔ تضرعا وخفیا، تمہاری حالت گڑ گڑا کے روتے ہوئے ہے، اور تمہاری حالت عاجزی والی ہے، تمہاری حالت انکساری والی ہے، وخفیا یا چھپکے کر، خفیہ دونوں حالتوں کے اندر تم اللہ سے پکارتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو۔ رب ہے جو تمہیں نواز دیتا ہے، وہ رحیم ہے جو تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 طرح کے آداب بیان فرمائے۔ ایک ہے تضرع، تضرع کا معنی ہے عاجزی، تضرع کا معنی ہے انکساری،
تضرع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرانا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے کچھ نتھنگ، میں تیرے سامنے کچھ نہیں ہوں، یا اللہ تو میرا مالک ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما دے، یہ ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ خفیہ، کہ خفیہ طریقے سے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت کا مغز یہ دعا ہے، اور جو عبادت کا مین سرچشمہ ہے، آج افسوس کی بات ہے ہمیں اس سرچشمہ اور اس کا منبع اور اس کا ماخذ اور اس کا مرجع جو مین چیز ہے، ہمیں وہی طریقہ ہی نہیں آتا عبادت کرنے کا، ہمیں وہی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ دعا کیسے کرنی ہے۔ چنانچہ دو طرح کے انداز ہیں معاشرے کے اندر، میں اور آپ، ایک امام کی حیثیت سے میں اپنے معاشرے میں یہاں دیکھتا ہوں، آپ کا ایک کمیونٹی کے اندر ایک کردار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں دعا مانگنے کا انداز کیا ہے؟ طوطے کی طرح رٹی رٹائی دعائیں ہیں، بس کہ کسی طریقے سے کچھ، اگر وہ کوئی امام ہے تو وہ بھی نماز کے بعد ایک چند عربی کی دعا پڑھے گا جس کا مقتدیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور مقتدیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جب امام کی سانس ٹوٹ جائے تم نے آمین کہنا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ امام کی دعا کے اندر ابھی وہ دعا کا کلمہ مکمل نہیں ہوا ہے کہ وہ آمین شروع کر دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں عاجزی دکھاؤ، تضرع دکھاؤ، مانگو۔ ہم کیا کریں؟ پلانٹڈ طریقے سے مانگنے کا انداز رکھ رہے ہیں، ہماری دعا بھی رسم و رواج والی ہو گئی ہے، ہمارا مانگنا بھی رسمیات کا شکار ہو گیا۔ ہم اللہ سے، اللہ کے رب اور خالق کے نظر سے اس ذہن کو رکھتے ہوئے ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ طریقہ سکھایا کہ تم میرے سے مانگو، عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، اور اللہ سے دعا مانگنے کا انداز بھی وہ اختیار کرو۔ چنانچہ ہمارے ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتے تھے، یا اللہ میں اپنی عاجزی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنی انکساری پیش کر رہا ہوں، یا اللہ تو رب ہے، تو خالق ہے، میں بندہ ہوں۔ یہ بندے کے جو الفاظ ہیں یہ عاجزی اور انکساری کے ہیں، اور آپ کو یہ ایک تجربہ بتاتا ہے، مورخین اور محققین بتاتے ہیں جو تجربے والے لوگ ہیں، جس چیز کی جس کے پاس کمی ہوتی ہے نا اس کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو نیچرلی طور پر مجھے اس کی قدر آئے گی اگر وہ آ جائے گی۔ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کے پاس کھانے کی کوئی، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ صبح سے اب تک کچھ کھایا نہیں، اب آپ کو کھانے کی کوئی چیز نظر آئے گی، آپ کا دل چاہے گا کہ میں فوراً کھاؤں تاکہ آپ کی بھوک ختم ہو جائے۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ پیاس اور پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو آپ کو اس پانی کی اس چند منٹ اور چند گھنٹوں کے اندر قدر آئے گی۔ اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ اللہ۔ لیکن اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے عاجزی کی۔ اب اللہ کو، اللہ رب ہے، اللہ کو عاجزی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ ضرورت ضرور ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کر دے۔ تو اب بندوں میں سے جو عاجزی ظاہر کر دے گا، بندوں میں سے جو اپنے آپ کو گرا دے گا، بندوں میں سے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے گا، اسی کو حدیث میں بڑا عجیب جملے سے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے جھک گیا، جو اللہ کے سامنے تواضع کر لیا، جس نے اللہ کے سامنے انکساری کر لی، رفع اللہ، اللہ نے اسے اٹھا دیا۔ اور جس نے من تکبر، جس نے تکبر اختیار کیا، جس نے اپنے اسٹیٹس کو جتایا، جس نے اپنے بھرم کو جتایا، جس نے اپنے چلنے پھرنے کے اندر اپنے آپ میں یہ شو کیا کہ یہ میری محنت ہے، یا یہ میرا کمال ہے، یا یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اپنے تکبر کو ظاہر کیا، بھلے وہ انٹینشن ہو کہ وہ اس کی نیت تھی یا بغیر نیت کی اس نے یہ بات کر دی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تکبر، یہ جبار، یہ قہار، یہ ملک، یہ القدوس، یہ العزیز، المہیمن، یہ میری صفات ہیں، مجھے میری صفات کے اندر میں کسی اور کو شریک نہیں کرنے دوں گا، اس میں وحدہ لا شریک ہوں۔ اب یہاں پہ دو ادب بیان ہو گئے، ایک تواضع کا، عاجزی کا، انکساری کا، اور دوسرا ادب بیان ہوا خفیہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر، یعنی بہترین ذکر اللہ رب العزت کو جو پسند ہے وہ ذکر خفیہ ذکر ہے۔
وہ دنیا کے سامنے آہ و بکا والا، شور و شرابے والا انداز اختیار کرنے کا نہیں ہے جس کی طرف آپ نے انٹرو میں ذکر فرمایا. اور وہ حدیث جو آپ نے ذکر فرمائی ہے وہ روایات میں تھے خیبر سے متعلق تھی. خیبر میں کچھ صحابہ کرام تھے، وہ دعا کرتے کرتے ان کی آوازیں بلند ہو گئی. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی، تاکید فرمائی کہ تم جس کو سنانا چاہ رہے ہو وہ رب سننے والا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں انداز کیسا اختیار کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، ارے میرے بندو مانگو تو صحیح، آپ سے میرے بارے میں کچھ سوال تو آئے نا. فَإِنِّي قریب، اب جملہ کیا، جواب کیا ہے؟ فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، مانگو تو صحیح، دعا تو کرو. میرے پاس آنے کے لیے کسی وسیلے کی، کسی واسطے کی، کسی سٹیٹس کی، کسی پروسیس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ پہ جا کے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. رات کی تنہائیوں میں پکارو، دن کے اجالوں میں پکارو، جہاں بھی پکارو مجھے سے مانگو. میں رب ہوں، میں خدا ہوں، تمہارے مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، میں تمہیں عطا کر دوں گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے وہ اپنی دعاؤں میں جلد بازی بڑی کرتے ہیں. نبی ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جلد بازی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور یہ وہ جواب ہے جو میرے ناظرین سنیں گے، یہ ہر دوسرے بندے کی زبان پہ یہ شکوہ ہوتا ہے اور ڈرنا چاہیے. دعا کے معاملے میں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کمزوری میری ہے، میں شکوہ اللہ سے کرتا ہوں. اب آپ کو میں بتاؤں یہ وہ شکوہ ہے جو عموماً گلی کوچوں میں ریڑھی چلانے والا، معاشرے میں، گھروں میں مرد عورتوں اور عام افراد، جاب لیس افراد، بے روزگار افراد کی زبانوں سے فوراً نکل جاتا ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی قرار دیا اور منع فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو سنتا رہتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ زبان سے یہ نہ کہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے دعا مانگی ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ ہمارے اکثر لوگوں کی زبانوں سے نکلتے. ہم بہت عرصے سے یہ ذکر کر رہے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. مفتی صاحب ایک اور وظیفہ دے دیجئے. اس کا مطلب کیا ہے جو پہلا وظیفہ یا پہلی دعا وہ اللہ نہیں سن رہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دعائیں بیک وقت اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو قبولیت کا کوئی اشارہ نہیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں ڈال کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کا لیول کتنا ہے. کیا تم اس کمزوری اور گرتے وقت گر کے اسفل تک نیچے تک چلے گئے ہو پھر بھی اللہ کو رب مان رہے ہو؟ اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ بیچارہ بالکل پوری دنیا سے مایوس ہو گیا ہے، اب بھی مجھے پکار رہا ہے، تب اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دعائیں ہماری ضائع نہیں ہوتی بلکہ ذخیرہ ہو جاتی ہیں. ایک بات تو یہ اور یہ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. مفتی صاحب یہاں پر اس ذیل میں کئی سوالات ہیں. چھوٹا سا سوال میں یہ رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ پکار ہماری سنتا ہے. دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے؟ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا چاہیے. پھر اللہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے، سجدے میں جائے اور گڑ گڑائے اور عاجزی اور انکسار اختیار کرے اور مجھ سے مانگے؟ دیکھیں اللہ از کریٹر، اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اللہ اس دنیا کا سسٹینر ہے آف دس یونیورس، اللہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، اللہ اس دنیا کا مالک اور خالق ہے، رازق ہے، اللہ نے سارا کچھ نظام بنایا ہے. اور اللہ رب العزت دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جس کے لیے میں نے تمہاری اس پوری دنیا کو آباد کیا، یہ بر و بحر، یہ چشمے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پانی، یہ جنگل، یہ رزق، یہ فراوانی، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا تمہیں اس کی قدر بھی ہے؟ کیا تمہیں اس کا احساس بھی ہے کہ اللہ نے یہ پوری کائنات تمہارے لیے تشکیل دے دی؟ مجھے آپ بتائیں میں آپ کے لیے کوئی ایک کام کر دوں اور آپ کے لیے کوئی ترتیب دے دوں، کوئی محنت کروں، کوئی جدوجہد کروں، کیا ایک انسانی نیچر یہ نہیں ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں؟
یہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے کوئی آگ والی مخلوق تو پیدا نہیں کی ہے، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ تو دعا شکر گزاری کی شکل ہے۔ شکر گزاری کا درجہ ہے، اچھا، اور استغفار بھی شکر گزاری کی شکل اور ہے؟ استغفار بھی شکر گزاری کا درجہ ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں جیسے جیسے میرا یہ بندہ یہ دعا کر کے شکر گزاری کر رہا ہوگا، ویسے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر رہا ہوں گا۔ تبھی اللہ رب العزت نے وہ آیات آپ نے پڑھی ہے، اور آپ عام طور پہ اپنے پروگرام کے اندر ناظرین کو سکھاتے بھی رہتے ہیں۔ ہم باہر ممالک میں آپ کا پروگرام بہت مقبول ہے، ہمارے ہانگ کانگ کی مسلم کمیونٹی کے عورتیں بچے باقاعدہ فیملی اور گروپوں کی صورت میں بیٹھ کے آپ کے پروگرام کو صبح دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ وہ آپ کا 7 بجے کا پروگرام ہوتا ہے، وہاں 3 سے 4 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں الحمدللہ اس پروگرام کو سنا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے اس چینل سے اور اس دنیا ٹی وی سے جا رہا ہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ پورا وقت الحمدللہ صدقہ جاریہ۔ اس میں ایک پروگرام کے اندر آپ کے الفاظ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو قرآن پاک کی آیت نے آپ نے اس پہ ایک پورا پروگرام کیا ہوا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اچھا کیا فرما رہے ہیں؟ شکر ادا کرو۔ شکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبے پروسیس کا ذکر نہیں فرمایا، بس یہ کہہ دو یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری زبان ہلے گی، خدا کے رحمت کے سائے تمہارے اوپر آ جائیں گے۔ اور فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ دیکھو اگر شکر نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب زیادہ آئے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے آرڈر ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نافرمانی کرو گے، انکار کرو گے، شکر گزاری نہیں کرو گے، اللہ سے تواضع اور عاجزی نہیں کرو گے، اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو گویا وعید آ گئی نا، عذاب بھی تو ایک وعید ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا۔ اتنی بڑی وعید سے بچنے کے لیے کوئی لمبا کام نہیں، بس زبان سے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے کہو سبحان اللہ، زبان سے کہو الحمدللہ، استغفر، تحمید کہہ دو، تکبیر کہہ دو، تسبیح کہہ دو، تحلیل کہہ دو۔ تحمید کیا ہے میرے ناظرین؟ اس 4 چیزوں کو باندھ لیں، ان باتوں کو، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ایک مسلمان، اور یہ سارے دعا کے کلمات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو معطر رکھے گا ان 4 طرح کی تکبیرات سے، اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جائیں گے، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پائے گا۔ یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل دے رہے ہیں۔ تو ان 2 باتوں کا جس کا آپ نے آیت پڑھی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے اندر تواضع لاؤ، عاجزی لاؤ، اور اس طرح نہ کرو جس کی میں نے تھوڑی منظر کشی کی جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہم کبھی کسی پروگرام میں جاتے ہیں، جی پروگرام ختم ہو اب دعا کریں، اب وہ دعا کرنے کے لیے وہ جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی رسمیات کے چند جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کب ہاتھ پھرے گا ہم بھی اٹھیں گے۔ گویا اس کو ایک قسم کی فارمیلٹی بنا لیا گیا، ٹھیک، یہ دعا اس طرح نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، بعض ائمہ کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی دعا کو اللہ اور اپنے درمیان ایک رشتہ قائم کرنے کا ذریعہ بنا لو، کمیونیکیشن کا ذریعہ بنا لو۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہاری ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اللہ کے ساتھ، اللہ سے باتیں کرو۔ اللہ محبت کرنے والا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت دعا کرنے والوں کو، تواضع کرنے والوں کو، اس کو ذریعہ تو بناؤ۔ آج کے ظلم معاشرہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر تدبیر بہت ہے، تدبیرات پہ زور ہے، لیکن دعاؤں پہ زور نہیں ہے، کیونکہ اس چیز پر ہے کہ یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، پلاننگ ہو جائے، اور ہم اس کی پلاننگ بنا رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں، وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ بھائی جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ تو دعا ہے، اس دعا کو تو اختیار کرو۔ لہٰذا مسجدوں کے اندر بھی یہ جو رٹی رٹائی دعاؤں کا جو یہ انداز ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ ائمہ حضرات کو بھی اپنے نمازیوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ میری دعا کے ساتھ پابند نہ رہیں، آپ دعا کریں، آپ مزید دعا کرنا چاہتے ہیں اور دعا کریں۔ ہمارے ہاں عام نمازیوں میں کیا تصور ہے، جب امام کی دعا ختم ہو گئی
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، تو بس سمجھ لیے یہ پروسیس ختم، اور یوں ہاتھ پھیر دیا، بات ختم۔ ہو سکتا ہے میرے نمازیوں میں سے کوئی نمازی بہت دکھی ہو سکتا ہے میرے نمازیوں میں سے کسی نمازی کو کوئی اور دعا کرنی ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں کو کچھ تکالیف آئی ہو۔ ہر گھر کے معاشرے کے اندر ضرورت میں کئی دعائیں ہو سکتی ہیں۔ میری دعا ڈیفرنٹ ہے آپ کی دعا سے، آپ کی دعا ڈیفرنٹ ہے میری دعا سے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں اور چاہیے، آپ کو کچھ اور چاہیے، تو یہ رشتہ تو قائم کرو۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور جگہ پر یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں، مانگو تو صحیح نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہاں رب کا لفظ لایا، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت رب کا لفظ لا رہے۔ کیا؟ میں تمہارا پالن ہار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، اس سے مانگو۔ جو رب تمہیں احسن الخالقین کا چہرہ دے سکتا ہے، وہ رب تمہاری دعا کو نہیں سنے گا؟ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا وہ رب ہے، وہ کریٹر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ اس پوری دنیا کو لانے والا ہے، وہ تمہاری دعا کو نہیں لائے گا۔ یقیناً وَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور لَسَمِيعُ الدُّعَاء یہاں پر لام تاکید بھی لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ دعا، ہم دعا کر کے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دعا کا عمل سے کیا تعلق ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مستجاب الدعوات کوئی نہیں ہو سکتا۔ بدر کا موقع، آپ نے دعائیں بہت مانگی، لیکن جو 313 صحابہ قدسی نفوس، ان کو لے کر میدان میں پہنچے، عمل کہ یہ ہے میرا عمل، میں نے اے اللہ جو کچھ میرے پاس تھا پیش کر دیا، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ تو دعا اور عمل کے مابین کوئی ربط ہے؟ یقیناً دعا اسی وقت قبول ہوگی جب اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہے۔ صرف یہ تو نہیں کہ یہ رسمیات میں بولتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو آپ نے حدیث کا حوالہ پیش کیا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پیش بھی فرمایا کہ یا اللہ، میں صرف زبان سے بات نہیں کر رہا ہوں، میرے عمل بھی یہ ہے کہ میں اپنے جسم، اپنی جان، اپنے مال، اور میں نہیں، یہ 313 صحابہ کرام بھی آ چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے، تجربہ بتاتا ہے جب ایک آدمی عمل کے ساتھ دعا مانگتا ہے، پھر وہ کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ نہیں کر سکتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس کی دعا آنن فانن قبول ہوتی ہے، عرش کو چیرتی بھی جاتی ہے۔ اور عمل صرف و صرف آپ دیکھیں صحابہ کرام کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے عمل کو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مثال پیش کی۔ تاریخ حیران ہے کہ دعا کی جا رہی ہے اس وقت جب دنیا کا سب سے بڑا کام ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کام ہوا خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر 2 انبیاء شروع سے اول سے آخر تک مصروف عمل رہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اب سنیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب سنیں، اور جب آپ کو ترجمہ معلوم ہی ہے، جب بنیاد اٹھائی ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر پر۔ اب کیا تاریخ اس بات پر گواہ نہیں ہے، میں اور آپ، کہ خانہ کعبہ دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام ہے؟ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، اول بیت ہے، اور جس کے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اللہ محبت سے مکہ کا نام بکہ رکھ۔ اس کے اندر 2 نبی اپنا عمل دکھا چکے ہیں۔ کیا دکھایا؟ باپ اور بیٹا دونوں لگ گئے، اور باپ اور بیٹا مسلسل محنت کرتے کرتے نیچے سے بنیاد اٹھاتے ہوئے، دیواریں قائم کرتے ہوئے، چھت قائم کرتے ہوئے، دنیا کا سب سے پہلا گھر قائم کرنے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عمل کر لیا ہے، اب پھر دعا پہ آ گئے۔ مجھے آپ بتائیے، کیا یہ جو گھر بنایا ہے کیا یہ قبول نہیں تھا؟ قبول تھا۔
اور اس پہ ساری انسانیت نے سر جھکانا تھا، اور آج تک میں اور آپ ہم سب سجدے جھکا رہے ہیں. آج تک ہم جا کر ہمارا قبلہ وہی ہے، ہماری ڈائریکشن وہی ہے فار دا پریئر. لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود بھی باپ بیٹا دعا پہ آ گئے. سبحان اللہ. انکسار اور کہا بیان کہ کیا اللہ جا رہا ہمارے ہے، اس عمل کو اپنی قبول فرما عبادتوں دے. پر گھمنڈ نہیں کرنا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ بیان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اتنا بڑا کام ہوا، لیکن اے اللہ تو قبول فرما لے ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو. لیکن ایمان اور عمل کے تعلق سے یعنی دعا اور عمل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان اور عمل ہمیشہ چلتا ہے قرآن کریم میں ساتھ ساتھ. تو دعائیں مانگ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگتے تو آپ سے بڑا یعنی کون شخصیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ جس کی دعاؤں کو اللہ قبول نہ کرے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ 313 آج مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ سے پہلے مسیح علیہ السلام ان کے امتی موجود ہیں، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ان کے امتی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو چکا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا؟ دیکھیں یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. یہاں اللہ رب العزت کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں. یا اللہ یہ 313 تو میدان میں آ گئے ہیں، لیکن میدان کو فتح کروانا اور یہ فتح دینا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایوری ان دا ہینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. یا اللہ ہم نے آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ انتہائی درجے کی مسکنت ظاہر کر رہے ہیں، انتہائی درجے کی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں. جب ایک آدمی کام کرتا کرتا پیک پہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ میں نے انتہا کر دی ہے. یہی واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دے رہے ہیں. یا اللہ یہ 313 ہیں، اگر یہی مٹ گئے تو آپ کے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے ظاہر کرنی تھی، اور اللہ نے اس عمل کو قبول کرنا تھا. اور پھر تاریخ نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ فاتح بن گئے. تاریخ نے دیکھا ہے کہ فتح اور کامرانی کے جھنڈے گاڑے انہوں نے، اور آج 1400 سال کے بعد بھی میں اور آپ ان کی مثالیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہاں پر ایک بات، کیا ایک نقطہ اس انداز سے بھی بیان ہو سکتا ہے کہ اب جو تعارف ہوگا اللہ کا وہ تعارف ہوگا جو محمد کروائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں موسیٰ علیہ السلام کی امت اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں، مسیح علیہ السلام کی امت اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدوں میں یعنی عقیدہ توحید میں ملاوٹ ہو گئی ہے. لیکن اب جو اللہ کا تعارف ہوگا وہ قیامت تک وہی ہوگا جو محمد کرائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. تو یہ 313 نفوس ایسے ہی نفوس نہیں ہیں. یہ 14 شہادتیں ہوتی ہیں. وہ جو بدری صحابہ، ارشاد. اس موقع یہ جو منظر کشی آپ نے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان مناظر کو اگر ہم دیکھیں تو بعض دفعہ تاریخ ہل جاتی ہے کہ ان صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے سے کیا اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کر کے وہ مقام اور وہ ٹھکانہ مانگا تھا اللہ رب العزت سے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے لوگو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں نبی ہو کر دعا مانگ رہا ہوں. میں نبی ہوں، لا کذب، مجھے عام نہ سمجھو. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس انداز سے وہ تربیت فرمائی. پھر آپ حیران ہوں گے انہی صحابہ کرام نے، انہی نے بدر میں، احد میں، خندق میں جس انداز سے اپنا عمل پیش کیا اور جس انداز سے اسلام کے لیے سب سے پہلا خون ایک خاتون کا بہہ رہا ہے. اور وہ کیا تھے؟ وہ لٹے ہوئے لوگ تھے. جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے بعد جب معاملہ آئے گا تو وہ خالص معاملہ ہوگا.
اس کے بعد جو توحید کا ڈنکا بجے گا وہ خالص توحید کا ڈنکا بجے گا. اور ان صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. آج میں اور آپ اگر یہاں پر ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں تو انہی صحابہ کرام کی برکت ہے. یعنی دعا اور عمل کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے, بلکہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. دعا ضرور مانگنی چاہیے. الدعاء مخ العبادہ, مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. بالکل اللہ اکبر. دعا ہے ہی عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب ذرا سا اب اور آگے چلتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے زمین میں فساد برپا مت کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. زمین کی اصلاح کب ہوئی تھی؟ زمین میں فساد سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں جو محدثین نے اس پر کلام کیا ہے, اگر دیکھا جائے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, کہ زمین میں شرک تھا, زمین پہ کفر تھا, ظلم تھا, سرکشی تھی, عریانی تھی, فحاشی تھی, اور ظلم و بربریت کا ماحول اور فضا یہاں پہ قائم کی تھی. تب اللہ نے نبوت کی روشنی دی. اللہ نے نبیوں کو بھیجا, پیغمبروں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا. تو پہلے کیا تھا؟ یہ معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار تھا. یہ معاشرہ شرک کے اندر مبتلا تھا. یہ معاشرہ ضلالت والا معاشرہ تھا. اس معاشرے کے اندر روشنی نہیں تھی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کر دی. کیسے اصلاح پیدا کر دی؟ اصلاح پیدا کر کے انبیاء کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا. ادریس آئے, اسماعیل آئے, اسحاق آئے, یعقوب آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے. یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ چلا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس فساد کو ختم کرنے کے لیے یہ اصلاح جو لائی گئی ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے لائی گئی ہے, اور اس کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب میں نے انبیاء کا سارا سلسلہ شروع کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتہا فرما دی ہے. گویا اصلاح قائم ہو چکی انبیاء کے آنے سے. موسیٰ اور عیسیٰ اور اسحاق اور ادریس, اسماعیل اور ابراہیم, زکریا, یحییٰ, ان انبیاء علیہ السلام کے طویل سلسلے سے اصلاح قائم ہو گئی ہے. اب تم مزید شرک کر کے, اب تم مزید نافرمانی کر کے فساد برپا مت کرو. ایک مطلب تو میں نے اس طرح بیان کیا. ایک دوسرا مطلب بھی ہے جس کو بہت سارے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر پانی کے آبشاروں کے ذریعے سے, سمندر کے جواہرات کے ذریعے سے, بر و بحر کے اندر, پہاڑوں میں اللہ رب العزت نے جو جواہرات, جو موتیاں, جو فائدے, جو پانی, جو اللہ رب العزت نے, جو کھیتی, جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کر دی, ایک زمین کا نظام قائم کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے اس سے پہاڑ بھی نہیں بنایا کہ اس کے اندر کوئی لچک نہ ہو, اور اسے لوہا بھی نہیں بنایا کہ اس میں انسان رہ نہ سکے. اللہ نے درمیانی طاقت بنا دی, درمیانی سلسلہ بنا دیا کہ زمین کو اللہ رب العزت نے برابر قائم کر دیا تاکہ تم اس پہ اپنی ضرورت سے اپنے عمارتیں قائم کر سکو, اپنے گھر بنا سکو, یہاں سے مٹی لے سکو, یہاں سے گارا لے سکو, یہاں سے تیل لے سکو, یہاں سے سونا لے سکو, یہاں سے چاندی لے سکو. اپنی اپنی ضرورت کا خزانہ نکالتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو سکون اور اصلاح دیتے رہو. اب اللہ فرما رہے ہیں جب تمہیں یہ دنیا میں زمین کا نظام بنا کے دے دیا گیا, سمندر دے دیے گئے, پانی دے دیا گیا, گھر بنا کے دے دیے گئے, تمہیں چھت مل گئی, تمہیں آسائش مل گئی, اسباب مل گئے, اللہ فرما رہے ہیں اب اس میں فساد مت پیدا کرو. کیا مطلب؟ ان چیزوں کی تباہی کر کے, انہیں خراب کر کے, انہیں برباد کر کے, ان کے زمینوں کے کھیتیوں کو, زمینوں کے پانی کے نظام کو ان بیلنس کر کے, خراب کر کے تم اس میں فساد مت برپا کرو. چنانچہ آج دیکھ لیں ہمارے یہاں فلڈ کا سلسلہ آیا, یہ جو پوری دنیا کے اندر ماحولیاتی تبدیلی آ رہی, یہ فساد ہی تو ہے. یہ دونوں معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ مفسرین نے اس فساد کو بھی مراد لیا کہ شرک کا, ضلالت کا, گمراہی کا, یہ فساد پیدا مت کرو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا. اور دوسرا مطلب میں نے یہ جو بتا دیا, یہ زمین بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, یہ زمین بھی تو اللہ کی پیدائش ہے. ہذا خلق اللہ فارونی ما داخل, یہ میری پیدائش ہے, تم بھی کچھ لے کر آؤ, تمہارے پاس بھی کچھ ہے.
اس چاند کے نظام کو آج کے جدید ٹیکنالوجی کے نظام کے اندر وہاں جا کے ریسرچ کی جا رہی ہے، سپائی کیا جا رہا ہے، جاسوسی کی جا رہی ہے. پھر یہاں پہ ماحولیاتی آلودگیاں ہوئیں، اس کی وجہ سے جو کلاؤڈ کا نظام ہے، جو فلکیات کا نظام ہے، جو اسکائی کا ایک نظام ہے، جو فلکیات کی ایک پوری دنیا ہے، تم کیوں ان کو فساد کر رہے ہو؟ تم کیوں انہیں تباہ کر رہے ہو؟ چنانچہ آج جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے نظام کے اندر بھی تباہی ہو رہی ہے، پانی کے نظام کے اندر بھی نیچر کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، نیچر کے خلاف پانی کی تقسیم کی جا رہی ہے. آج جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر بھی پانی کا بحران کھڑا ہو گیا ہے. اللہ نے تو نیچر کے مطابق سارا نظام بنایا تھا، تم نے اس نظام کو کیوں خراب کر دیا؟ آج ساؤتھ افریقہ کے اندر دنیا کے بڑے بڑے ایسے جو ڈیولپمنٹ کنٹری ہے وہاں پہ صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پانی کی شارٹیج ہو چکی ہے. آج ہم اپنے پاکستان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اس کی ساری. تو یہ اللہ کی زمین تھی، یہ اللہ کی تخلیق تھی، یہ اللہ کی پیدائش تھی. ہم انسانوں نے اس میں فساد برپا کیا، ہم انسانوں نے اس کی تخلیق کو تبدیل کیا، خراب کیا. آج اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دونوں تفسیر کے معنی کے اندر آتے ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا کہ اللہ سے مانگو خوف اور طمع کے ساتھ. جو اگلی آیات پہ آپ مجھے تشریح پر لے جائیں گے، ان آیات کا میں نے یہ دونوں معنی بتا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی شرک نہ کرو، بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو کسی اور کو سرپرست نہیں بناؤ اپنا. اللہ ولی بھی ہے، اللہ نصیر بھی ہے. اور یہ کہ قتل غارت گری کچھ تو خون، یہ کیسے تمہارے پاس تمہاری جسمانی ربوبیت اور تمہاری روحانی ربوبیت دونوں کا انتظام اور اہتمام ہم نے کر دیا ہے. تو زمین میں فساد پیدا نہیں کرو. تمہارا مقام کیا ہے؟ اپنے مقام کو پہچانو. انسان اور پھر مقام مسلم. ایک مقام مسلم کیا ہے؟ آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں قتل و غارت گری کا کیسا بازار قائم ہے. جی ہاں. کس طریقے سے یہاں گاجر اور مولی کی طرح انسانوں کو کاٹا جاتا ہے. اللہ کس طرح یہ قبائلی جھگڑوں کے اندر ایک دوسرے کو پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، لاشیں اٹھ رہی ہیں، نوجوان لاشیں اٹھ رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. یہ فساد برپا کیا جا رہا ہے اللہ کی زمین پہ. سبحان اللہ. اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. اچھا، خوف اللہ کی خشیت، یعنی خوف سے مراد ظاہر ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت صاحبان علم کے دل ہی میں ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا، اب یہ فرما دیجئے آپ کہ اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں. خوف سمجھ میں آتا ہے، طمع، لالچ. یہ طمع اردو والا طمع ہے یا کوئی اور طمع ہے؟ دیکھیں، اس کا مہذب ترجمہ ویسے تو دیکھا جائے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اتنی اعلیٰ اور بلند و بالا ہے کہ کسی اور زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کا صحیح ترجمہ کر سکے. اور یہ فصاحت و بلاغت اور قرآن تو اس کا عملی طور پر اس کے الفاظ کو قرآن پاک بیان کرتا ہے. دیکھیں، اس کا ایک معنی ہم امید کا لے سکتے ہیں آج کے معاشرے کے اندر کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. اللہ سے آپ امید بھی رکھیں. دیکھیں، نیچرلی بات ہے ناظرین اور سامعین، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی شخص اپنی کسی کام کی کارکردگی کو بڑھاتے ہوئے کرتے 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 وہ اطمینان کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے کام کو کر لیا ہے، وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. کسی بھی کام کے اندر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا کام اب 100% مور دین 100% ٹھیک ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اپنے اندر یہ خوف رکھنا ہے کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی رازق ہوں. اور ساتھ میں اس خوف میں اتنا نہیں پڑ جانا ہے کہ امید کا دامن تم سے چھوٹ جائے. اس کو ایک مثال سے لیں. ایک سپاہی ہے، جب وہ کسی سرحد کے اندر کھڑے ہو کر پہرا دے رہا ہوتا ہے، اس کو دونوں چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہے. اس کو خوف بھی ہو کہ دشمن کسی ٹائم بھی حملہ آور ہوگا، لیکن اس کو امید بھی ہونی چاہیے کہ میں اپنی سرحد کی حفاظت کر رہا ہوں. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تب وہ سپاہی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. تب جا کر وہ زبردست سپاہی بنتا ہے، وہ فوجی بنتا ہے. تب جا کے ملک کے بارڈر محفوظ ہوتے ہیں. اللہ کے یہ بندے بھی اللہ کے دین کے سپاہی ہیں.
اللہ فرما رہے ہیں کہ خوف بھی رکھو لیکن امید بھی رکھو. ایسا نہ ہو خوف کے اندر رہو اور اللہ سے کوئی امید نہ رکھو اور یہ سمجھو کہ جی جس طرح مایوسی کے الفاظ ہمارے بعض لوگوں سے نکلتے ہیں، ہم نے دعا بڑی کی ہے بس اللہ نہیں سنتا، نعوذ باللہ. ہم نے دعا بہت کی ہے، پتہ نہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہماری بات نہیں جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امید بھی ساتھ رکھو. یہ امید رکھو کہ اللہ کی زبان، اللہ کی طرف جب تم پکارو گے وہ دعا تمہارا ذخیرہ بن رہی ہوگی، اللہ تمہیں اس دعا کا جواب بھی دیں گے اور قبول بھی فرمائیں گے. تجربہ بتاتا ہے کہ جب ایک آدمی ان دونوں صفات کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، وہ تواضع بھی ہو، عاجزی بھی ہو، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، تو اللہ رب العزت اس کو اس دعا کا صلہ عطا فرما دیتے ہیں. وہ حقیقت میں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور اگر وہ اس وقت دنیا میں اس کو وہ رزلٹ اور وہ نتیجہ نہیں ملتا ہے تو وہ ذخیرہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ آخرت میں اس کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر اگر اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے تو دعاؤں کا سلسلہ بڑھا دو. جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کی جائے گی اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ اگلی آیت آپ نے نہیں پڑھی جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے سبحان اور اللہ تعالیٰ ان محسنین، یہ محسن بن جائے جی گا. ہاں جی ہاں جی ہاں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. 3 آدمی ایسے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. 3 آدمی ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کل ان سے بات بھی نہیں کریں گے. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. اللہ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں. اللہ بچائے ہم سب کو ان 3 آدمیوں سے. ایک وہ جو تکبر کرتا ہے، شلواروں کو ٹخنے سے رکھتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا، اس کے اندر پراؤڈ ہے. اور ہوتا ہے بہت سے لوگ اپنے مال اور دولت کی مستی کے اندر اتنے مست ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا یاد نہیں، اللہ کی دعا کے مانگنے کا تصور نہیں ہے. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم. المسبل، تکبر کرنے والا، شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اپنے اندر تواضع اور عاجزی دور رہنے والا، پہلا. دوسرا والمنان، لوگوں کا کام کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، منت چڑھاتا ہے، لوگوں کو بولتا ہے میں نے تمہارے لیے کام کر دیا ہے. نعوذ باللہ وہ بعض دفعہ کوئی نیکی کرتا ہے تو بھی اللہ پر احسان چڑھاتا ہے، میں نے یہ کام کر لیا، میں نے مسجد تعمیر کروا لی، میں نے آج حج کر لیا، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے فلاں جگہ پر اتنے لوگوں کو، غریبوں کو پیسہ دے دیا. تو منان ہے نا، احسان جتلا رہا ہے نا. وہ پیسہ تمہارا تو نہیں تھا، وہ تو اللہ کا تھا. تو دوسرا یہ شخص ہوا، پہلا شخص تکبر کرنے والا، دوسرا شخص یہ جو کہ احسان جتلانے والا. تیسرا فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتا ہو. سامان تو سامان بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے. ایسے 3 چیزوں پہ اللہ کے کی رسول رحمت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تکبر کیا تکبر، انسان کی اوقات کیا ہے. اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، مجھ سے میری چادر نہ کھینچو. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات، یہ سورہ اعراف آیات 55 اور 56 پر مفتی شعیب صاحب جو ہمارے آج کے خاص مہمان تشریف لائے ہانگ کانگ سے، آج کل کراچی میں ہیں. ہم نے کہا موقع غنیمت ہے مفتی صاحب کو مدعو کیا جائے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے قرآن کریم کی ان آیات سے بہت کچھ سیکھا، لیکن ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، وہ عرض کہ یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ گفتگو عمل کا تقاضا کرتی ہے. اللہ اکبر. دعا مانگنے کے آداب اللہ ہمیں سکھا رہا ہے. پھر دعا کی اہمیت پر مفتی صاحب نے طویل گفتگو فرمائی کہ دعا مانگنا کیوں ضروری ہے. پھر طمع کے ساتھ، خوف کے ساتھ. مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے. اللہ اکبر. خواتین و حضرات، زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، اب زمین پر فساد برپا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روشنی فراہم کی، اللہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے. تو یہ عمل کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل ہمیں کرنا ہے. قرآن کریم اہل زمین سے اللہ کا آخری کلام ہے،
اور فیہا کتب قیمہ، تمام آسمانی کتابیں اس میں شامل ہیں۔ یہ مہمن بھی ہے، تو قرآن کریم سے جوڑاؤ یہ بہت ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھی؟ درست جواب 5 آیات۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 5 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت وقت قرآن اندازی کا ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر کون ہیں؟ زاہدہ عباسی راولپنڈی۔ زاہدہ عباسی صاحبہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ہر شخص کی قیمت اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہر شخص کی قیمت اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر